بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اور نام القوی المتین ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ یہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور بضرور غالب آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق یعنی رزق دینے والا، ذو القوہ طاقتور، المتین مضبوط ہے۔ المتین کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضبوط اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقتور ہے۔ القوی جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی جس کے فیصلوں کو کوئی رد کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوقات کے اندر اپنے فیصلوں کو جاری کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے مثلا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب اور فقیر بنا کر کے رکھتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اپنے مخلوقات کے درمیان۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوی اور طاقتور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ان کو غالب کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوی اور طاقتور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کی اور اپنے نبیوں کے دشمنوں کو جو ہے دلیل کرتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کو اور ان سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کیے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاقتور ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کو اور ان کے درمیان رہنے والے مخلوقات کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان رہنے والے مخلوقات کو پال رہا ہے، اور ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا پالنا اور اس کی حفاظت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اللہ کو یہ تھکان دیتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند اور بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاقتور اور قوی کے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کا رزق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاقتور اور قوی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بابرکت ذات ہے، تمام جہانوں کا جو ہے پالنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاقتور اور قوی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی جو ہے انسان کے دعاؤں کا ملجا ہے، یعنی جو ہے وہی جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے پریشانی کے وقت جا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کو سہارا نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں تم اللہ کے پاس بھاگو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا سہارا نہیں ہے، تمہارے دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات القوی یہ بڑا عظیم نام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ تو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کوئی بھی جو ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو حضرات یہ مختصر سا معنی ہے القوی اور المتین کا۔